الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم اور معزز سامعین کرام، مہینوں میں سب مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک ہے، مگر رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کی فضیلت، جس کا حق، جس کی حرمت اور جس کا ادب اور احترام سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ بیٹھتا ہے، جس کے اندر بقرعید ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک ہے، اور مہینوں میں سب سے بزرگ تر ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو بڑی فضیلت کی اور اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ لیال عشر سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں، اور وتر سے عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، اور شفع سے قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ مراد ہے. اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کتنے محبوب اور پسندیدہ دن ہیں یہ. اور بہت ساری احادیث بھی اس تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں. ہم ان میں سے مختصر کو لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لیے سب سے مناسب اور سب سے محبوب اور پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی نفلوں کے برابر ہے. اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ان 10 دنوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور اگر کوئی رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. جو حضرات رمضان المبارک اور شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، اور جنہوں نے رمضان المبارک میں بھی عبادتیں کی ہیں تو ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے. شب قدر کتنی فضیلت والی چیز ہے، اس کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں. اور ان 10 دنوں میں بھی جو عرفے کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، بقرعید سے پہلے والا دن، وہ اور زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے. اس کی اور زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور عرفے کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور دوسری جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کا دن، اس دن میں روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اگر کوئی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور 10ویں محرم جو ذی الحجہ سے اگلے والا مہینہ ہے، اس میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے سے
ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر دن 1000 دن کے برابر ہوتا ہے، اور عرفے کا دن فضل اور ثواب کے لحاظ سے 10,000 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 دن کو اگر ہم جوڑیں تو 2 سال 9 مہینے اور 22 دن بیٹھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ان 10 دنوں میں کسی دن میں روزہ رکھتا ہے یا کوئی اور عبادت کرتا ہے تو اس کو 2 سال 9 مہینے اور 22 دن کے برابر ثواب ملتا ہے، اور عرفے کے دن 10,000 دنوں کے برابر کہا گیا ہے۔ تو اس کو ہم جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کتنا فضیلت والا اور کتنی اہمیت والا یہ دن ہے۔ بس ہمیں خاص طور سے ان دنوں میں خوب عبادتیں کرنی چاہیے، خوب روزے رکھنے چاہیے۔ اگر ہم عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس آدمی نے عرفے کے دن اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھ کو حرام کاموں سے محفوظ رکھا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہے، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، حرام کاموں سے بچا رہا ہے، تو اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ تم ان دنوں میں خاص طور سے تحلیل، تکبیر اور ذکر اللہ کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو، اور ذکر اللہ میں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یعنی اس میں ہمیں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تکبیر تشریق پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمارے لیے ایک آفر نکلا ہوا ہے، بہت ساری فضیلتیں اور بھی وارد ہوئی ہیں، بس انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب گناہوں سے بچنے کی، خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔